اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اہل ایمان، جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیحدگی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو۔ اب اس کا بھی پس منظر سمجھیے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل۔ ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیحدہ ممیز کرنے کے لیے، حضور ذرا مجھے آپ سے علیحدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودھری ہے، بڑا اہم آدمی ہے، یہ علیحدگی میں جا کے بات کر رہا ہے، تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتماد ہے، اور وہ اپنی ایک نمایاں حیثیت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور جو ان میں منافق تھے، جو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا، پہلے کھڑا ہو جاتا تھا خود، اور کہتے لوگوں دیکھو توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہے، تاکہ اس کی اپنی حیثیت ایک ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودھری ہے۔ اور وہ تھا مدینے کا چودھری، اس لیے کہ خزرج کا سردار تھا، اور خزرج بڑا قبیلہ تھا، اور طے کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے، اپنا نظام بنائیں گے، چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوس اور خزرج کو۔ اب وہ چاہ رہے تھے کوئی ایک نظام ہو جائے، ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی، اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا، بس تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے۔ اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے، لہذا اس کے اندر دشمنی اول نو سے تھی، تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا۔ اسی طرح یہ کہ اذا ناجیتم الرسول، تو اب آپ نے چونکہ مال سے انہیں محبت بہت تھی، حضور نے کہا کہ پہلے کوئی صدقہ دے کر پھر ذرا آ کے حضور سے بات کیا کرو۔ ٹیکس لگا دیا اللہ تعالیٰ نے حضور سے علیحدہ گفتگو کا۔ اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے، اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آ کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیحدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ان میں سے۔ حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا۔ یہ حکم بہت جلدی منسوخ ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، ہاں اگر تم غریب ہو، تمہیں نہیں تمہارے پاس کوئی شے ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یہ گنجائش رکھتی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے منافقین تو غریب نہیں تھے، متمول لوگ تھے، مرفع الحال لوگ تھے۔ اس کے بعد فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو؟ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا، تم پر نظر عنایت فرمائی۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ، تو بس ٹھیک ہے، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہت جلد ختم بھی کر دیا گیا، لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ نمایاں ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیحدہ سے مشورے کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے، جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا، اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یہاں مراد کون ہے؟ یہودی۔ یہودی کون ہے؟ مغضوب علیہم، جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے، چاہے اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانے گانٹھے ہوئے ہیں، دوستیاں ہیں، حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے۔ یہ منافقین کا یہ رول، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک سخت عذاب۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یقیناً
جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ جہاں کسی بات پر گرفت ہوئی، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے، وہ مروت میں آ کے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا، اب میں کیا کروں؟ لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ فصدوا عن سبیل اللہ، تو وہ رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے۔ فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔